نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ، ساتھ 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، یہ نیت ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں۔ ایک فرض تو ہوتا ہے آدمی کا کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا، قیام اس میں فرض ہے، بلا عذر بیٹھ کے پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، ہاں کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ شرعی عذر لاحق ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، اب ہو جائے گی۔ اور دوسرا رکن ہوتا ہے 4 تکبیریں، جنازے کی 4 تکبیریں فرض ہیں، اور 3 چیزیں اس میں سنت مؤکدہ ہیں، ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور میت کے لیے دعا پڑھنا، یہ 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ اور سنت مؤکدہ کا ترک کرنا 1-2 بار کیا تو برا ہے، اور اگر عادت ہی بنا لیں تو انسان گناہگار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم جنازے کے کم از کم 2 فرض پورے کر لیں گے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اور اگر ہم یہ 3 سنتیں بھی پوری کریں گے تو کامل طریقے سے ادا ہوگی۔ اس سے نتیجہ نکل آیا کہ اگر کسی شخص کو جنازے میں کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، نہ ثنا آتی ہے، نہ درود پاک آتا ہے، نہ جنازے کی دعا آتی ہے، اور وہ امام کے پیچھے تکبیر بلند آواز سے لگا لے جس میں طریقہ کرتا ہوں، اور وہ بس خاموش بھی کھڑا رہے گا تو جنازہ بہرحال ادا ہو جائے گا اس کا۔ ہاں یہ ہے کہ سنت کے ترک کا اگر جان بوجھ کے کیا تو گناہگار ہوگا اور ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ امام صاحب نماز شروع ہونے سے پہلے سب کی طرف متوجہ ہو کے ان کو نیت کا طریقہ بتا دیں، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر لگائیں گے، ہم نیت کر کے تیار ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھیں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں شریعت نے فرمایا کہ کہو یا پڑھو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان تمہاری آواز کو سن لیں۔ اس لیے اب ہمیں تکبیر لگانی ہے، اور جیسے پہلے بتایا کہ 4 تکبیریں فرض ہیں، تو اس میں اتنی آواز بلند رکھنا بھی فرض ہوگا کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہونٹ بند ہوتے ہیں بس یوں، اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہا تو کہتے ہیں ہم نے دل میں تکبیر کہی ہے، تو دل میں تکبیر کہنے سے تکبیر کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے امام صاحب تو بہت بلند آواز سے پڑھیں گے جہر کے ساتھ، ہمیں کم از کم اتنی آواز سے اللہ اکبر پیچھے کہنا ہے 4 تکبیروں میں کہ اپنے کان سن لیں، ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو یہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ بالکل وہی نماز کی مثل باندھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ نماز فرض کی ثنا میں اور نماز جنازہ کی ثنا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس میں اس طرح ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، تو وجل ثناؤک کے لفظ اس میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی کوئی نمازی جنازے کی کتاب ہو اس میں یہ پورے لکھی ہوگی ثنا، اچھی طرح ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہم اگر ختم کر چکے ہیں انتظار کریں گے، امام صاحب دوسری تکبیر لگائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں فقط پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے، باقی آگے کے 3 تکبیروں کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن زبان سے اللہ اکبر کہا جائے گا، تو بغیر ہاتھ اٹھائے اب اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد اب ہم درود پاک پڑھیں گے۔ اس میں وہی درود پاک پڑھنا افضل ہے جو ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی، لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، بلکہ یاد ہو اس کے باوجود دوسرا درود پاک پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور افضل یہ تھا کہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب تیسری تکبیر لگے گی، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد اب میت کے لیے دعا کریں گے۔ اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کی علیحدہ دعا ہے، نابالغ بچی ہے علیحدہ دعا ہے، اور بالغ مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہوتی ہے۔ یہ دعائیں ہمیں نماز جنازہ کی کتابوں سے یاد کر لینی چاہیے۔ اگر بالفرض کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، وہ کوئی بھی ایسی دعا کر لیں کہ جس میں امور آخرت کے بارے میں کچھ طلب کیا گیا ہو، دنیاوی کوئی چیز نہ طلب ہو رہی ہو، آخرت کے بارے میں، تو یہ ہم کوئی بھی دعا اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری نماز تقریباً مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر آئے گی، امام صاحب چوتھی تکبیر لگائیں گے، ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے، اور یہ اب سنت کریمہ ہے کہ جیسے ہی تو چوتھی تکبیر لگے اور سلام پھیرے تو ہاتھ کھول دیں، اور ہاتھ کھولنے کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے اس میں ہاتھ بند رہیں گے، اور جہاں تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ کھول دیں گے۔ تو پہلی 3 تکبیروں میں چونکہ تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا تھا تو ہاتھ بندے رہے، چوتھی میں کچھ محل ہی نہیں ہے پڑھنے کا تو ہاتھ کھول کر پھر ہمیں سلام پھیریں۔ صاحب عموماً لوگ یہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ صاحب وہ جو چوتھی تکبیر ہے اس میں ہاتھ اسی انداز سے بندھے رہتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، وہ مطلب یہ خلاف سنت ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی خلاف سنت ہے کہ ثواب میں کمی ہوگی۔ سنت یہی تھی کہ ہاتھ کھول کر پھر سلام پھیرے جائیں۔ ایک بچے نے پوچھا کہ جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ہم امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں ایک تو پایوں پر آتے ہیں، پہلے ایک اٹھاتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھے نے چاروں کو کندھا دیتے ہیں، اور بلند آواز سے دوسرا کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ کیا سنت ہے اس طرح کرنا؟ یہ بالکل چاروں پایوں کو کندھے پر اٹھا کر بالترتیب 10-10 قدم چلنا یہ سنت لکھا ہے اکابرین نے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ میت کے جو سیدھا کندھا اس کو اپنے لے کے سیدھے کندھے پہ لے کے چلیں گے، پھر اسی کے پیچھے آ کر یعنی 10 قدم چلیں، پھر 10 قدم ادھر، پھر اس طرف آ جائیں اور لیفٹ کو اوپر اپنے رکھ کر 10 قدم، پھر اسی کے پیچھے پائتین پر آ کر 40 قدم، یعنی کم از کم 40۔ اب زیادہ کرنا چاہے کر لیں تو جو اکابرین نے روایات نقل کی ہیں اس کے حساب سے انسان کے 40 بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ سنت کریم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، ہر طرف سے کندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ بلند آواز سے ذکر الہی کرنا، یقیناً یہ دور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یا دور صحابہ میں رائج نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا۔ پہلے زمانے میں بلکہ فقہائے اسلام نے اس کو مکروہ لکھا تھا، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، یعنی نہ کرنا بہتر ہے، لیکن کریں تو کوئی گناہ گار نہیں، کیونکہ ذکر الہی سے شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، بلکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اگر ذکر الہی کریں گے تو باعث نزول رحمت ہوتا ہے، تو مردے کے لیے راحت کے سامان ہونے کا امکان ہے۔ منع کیوں کیا تھا؟ منع اس وجہ سے کیا تھا کہ پہلے دور میں لوگ جب جنازے میں شرکت کرتے تھے تو ہر ایک جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، اور یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، یہ ظاہری ذکر سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ظاہری ذکر تو ویسی غفلت سے بھی آدمی کرتا ہے، لیکن جب انسان سوچتا ہے، غور کر رہا ہوتا ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہمارے ظاہر و باطن پہ پڑتے ہیں، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، انسان آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارا زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے جنازے میں جب کوئی آدمی شرکت کرتا اور چاہتا کہ اس جنازے کے قریبی عزیز سے تعزیت کر لے، تو اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے قریبی عزیز کون ہے، اس لیے کہ ہر شخص غم میں ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ وہ مطلب اداس نظر آتا تھا اور غور و تفکر کرتا ہوا، تو رشتہ دار کی پہچان نہیں ہوتی تھی، یعنی اجنبی آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا، اب آپ دیکھیں گے، آپ بھی شرکت کرتے ہیں، جنازہ چل رہا ہوگا، شروع میں تو جوش سے اٹھائیں گے، اس کے بعد 10-12 رہ جائیں گے، باقی سارے پیچھے چل رہے ہوں گے، اور آپس میں باتیں، بعض اوقات تو مذاق، بعض اوقات موبائل پر کاروباری ڈیل چل رہی ہوں گی۔ اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اب اگر ہم لوگوں کو خاموشی کا حکم دے تو بہت زیادہ غفلت، تو بہتر نہیں ہے کہ انسان بلند آواز سے ذکر کر لے تاکہ اس کی توجہ مردے کی طرف رہے، تو عبرت بھی حاصل ہوگی، لہٰذا اب یہ ذکر کرنا کوئی منع نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جب مردے کو دفنا دیتے ہیں نا، تو کبھی اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، بھئی کسی کو کوئی قرضہ ہو تو ہم سے آ کے لے لیں، حالانکہ یہ قبرستان کے اندر اس طرح کی آواز لگانا تو مطلب عجیب و غریب ہے کہ خود سوچئے کہ وہاں کوئی یہ کہے گا ہاں میرا قرضہ ہے، ہاتھ اٹھا کے آ جائے گا فوراً پاس، تو وہاں خواہ ایسی ہم نے ایک رسم بنا لی ہے کہ وہاں پر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں آپ آئیں گھر پہ، جو لوگ رشتہ دار جمع ہیں ان کے سامنے آ کر کہیں کہ بھئی ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اگر کسی کو کوئی قرضہ وغیرہ ہو تو ہم سے بعد میں آ کر بات کر لے، دفنانے کے فوراً بعد کسی کو کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو بتا دیں، وہاں کون بتائے گا؟ تو یہ ہمارے ہاں بعض اوقات اس قسم کی چیزوں کو، اور پھر ان کے پیچھے دلیل نہیں پوچھتے کہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم، بس دیکھا تھا فلاں 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 اس میں، تو اس کو فوراً اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ شرعی تقاضا کیا ہے، شرعی دلیل کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین کی اصل شکل تو تقریباً ختم ہو گئی ہے، تقریباً ختم ہو گئی، اصل شکل پہ اب دین نہیں ہے، ہمارے بنائی ہوئی چیزیں اتنی گھس گئی ہیں اس کے اندر کہ ہم نے اصل دین کو تو بہت پیچھے کر دیا۔ ہمارے خاندانی رواج دیکھ لیں، رسوم دیکھ لیں، شادی بیاہ کی جتنی تقریبات دیکھ لیں، ہمارے آپس کے لین دین کے معاملات دیکھ لیں، ان میں شریعت کا کتنا حصہ ہے، کہاں کہاں ظاہر ہوتی ہے، بہت ہی کم آپ کو نظر آئیں گے۔ حالانکہ ہمارا مذہب کامل ترین مذہب ہے، ہر چیز کی مکمل تعلیمات دے رہا ہے، لیکن نہیں۔ تو بہرحال اچھا ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کو کہہ دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں یہ عارضی طور پہ نکاح ختم ہوتا ہے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی نہیں رہتی، یہ نکاح جو ہم کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ آدمی ایک وقت میں 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثلا اس بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ دوسری عورت سے ایک اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ اس کا نکاح نہ ٹوٹا مانے اور نکاح قائم رہے تو پھر یہ 5ویں بیوی بن جائے گی، اور ایک شخص 5 عورتوں کو نکاح میں رکھے ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر نکاح ٹوٹ گیا، تو لیکن وہ حقیقتاً تو اس کی زوجہ ہے اور آخرت میں اس کی بیوی کی حیثیت سے ہی اٹھے گی، تو اس لیے چہرہ دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، کیونکہ بلا حائل چھونا منع ہے۔ بلا حائل کا مطلب ڈائریکٹ جسم کو ہاتھ لگانا، اور بیچ میں کفن ہوتا ہے،
تو اس لیے وہ اتار سکتا ہے بالکل. بعض لوگ شوہر کو نہ دیکھنے دیتے ہیں، نہ ساتھ جاتے ہیں، نہ قبر کے قریب آنے دیتے ہیں. غلط ہے بالکل. وہ بیچارہ بیوی سے اگر محبت رکھتا ہے، حسرت کے ساتھ وہ پیچھے رہے، نامحرم قریب ہوں اور وہ دور ہو، یہ بالکل جہالت کی بات ہے. اور اسی طریقے سے حکم نامحرم کا ہوتا ہے کہ بیان ہی نہیں، مطلب نامحرم عورت کے چہرے پہ مرد حضرات نگاہ نہ ڈالیں، قریبی صرف محارم ڈالیں. ہاں کندھا دینا جنازے کو، اور اگر فرض کر لیں محارم موجود نہیں ہیں تو پھر قبر میں اتارنا بھی ان کے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ درمیان میں حائل ہوتا ہے، ایک کفن ہوتا ہے، تو درمیان جسم پہ براہ راست ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا تو اتار بھی سکتے ہیں.